آج 30 شعبان ہفتہ آخری دن آخری موقع۔ آج اللہ کی لاڈلی سورت صرف 21 بار پڑھ لو۔ آج ماہ شعبان کا آخری دن ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 شعبان ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے ساتھ نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کے ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلے آنکھوں سے رب کے کلام کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہفتے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کا پورا کرواتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھوں پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کے ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ جلدی امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج ماہ شعبان کے آخری دن کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج کا ایک خاص وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں وظائفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو تمام میرے بھائی میرے بہنیں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی، بے سکونی بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے وہ رات رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلے آنکھوں سے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بلا ہے جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج ایک خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرضہ فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں، بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلت برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، دنیا کے ہر بڑی سی بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کے آخری دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔
آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یا عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 شعبان ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ اگر میرا بس چلتا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ آخری ہفتہ، آخری موقع ہے، آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب دعوت بنا دیتا ہے، یعنی مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کے 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت، لیکن اس کے کمالات، فضائل بہت زیادہ۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آج 30 شعبان ہفتے کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟
بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں 30 شعبان ہفتے کے دن وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 21 بار پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 30 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہو گئے، ایسے ایسے راستے بنیں گے، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا۔ آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ